عدی رضی اللہ عنہ مشہور عرب کے سخی انسان حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ غالباً ابتدا میں یہ بت پرست تھے اور بعد میں یہ نصرانی یعنی کہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اور عدی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ کا ظہور ہو چکا ہے تو عدی کو اس سے شدید کراہت ہوئی اور وہ وہاں سے نکل کر روم کی طرف چلے گئے جہاں پر ان کے ہم مذہب نصرانی لوگ رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ تفاسیر سیرت اور روایات میں آتا ہے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبیلہ طے پر حملہ کیا تو انہوں نے اس قبیلے کو قید کر لیا اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ اور بوڑھی بہن کو اپنا قیدی بنا کر نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، اور وہاں پر عدی بن حاتم کی پھوپھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری پیروی کرنے والا بہت دور ہے، اولاد بھی پاس نہیں، اور میں ایک عمر رسیدہ خاتون ہوں اور میرا کوئی خدمت گزار بھی نہیں، مجھ پر احسان فرمائے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیروی کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول کے ڈر سے فرار ہو گیا ہے۔ اور سیرت اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی وفد میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بہن صفانہ بھی تھی جو کہ بعد میں صحابیہ بھی بنی، اور صفانہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان پر رحم کریں اور ان کی پیروی کرنے والا فرار ہو چکا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ قیدی وفد یعنی جس میں ان کی پھوپھی اور بہن تھی یہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں پر عدی بن حاتم زندگی گزار رہے تھے، اور عدی بن حاتم کی پھوپھی نے آ کر ان سے کہا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تیرا باپ تو ایسا بزدلی والا کام نہ کرتا تھا، تو رغبت کے ساتھ یا خوف کے ساتھ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا، اور جو بھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے نبی کریم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اسی طرح روایات اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ان کی بہن نے بھی نبی کریم کے پاس جانے کا کہا اور غیرت دلائی۔ پھر عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ عدی بن حاتم ہے۔ عدی بغیر کسی امان اور تحریر کے آئے تھے۔ جب انہیں نبی کریم کے پاس لایا گیا تو ان کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لیا۔ نبی کریم اس سے پہلے فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدی کو لے کر کھڑے ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ کسی حاجت کے سلسلے میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ ایک بچی نے آپ کے لیے ایک گدا بچھایا جس پر آپ بیٹھ گئے اور عدی بھی نبی کریم کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور عدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بتاؤ تمہیں لا الہ کہنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کچھ دیر تک باتیں کی، پھر فرمایا اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو عدی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور نصارہ یعنی کہ عیسائی گمراہ ہیں۔ اس پر عدی کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہونے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ عنہ کے لیے حکم فرمایا اور عدی رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری صحابی کے گھر بطور مہمان ٹھہرا دیا گیا۔ پھر عدی رضی اللہ عنہ صبح و شام نبی کریم کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک شام عدی رضی اللہ عنہ نبی کریم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں پر خرچ کرو اور صدقہ کرو اگرچہ ایک سا ہی کیوں نہ ہو یا ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو، اور نبی کریم نے جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے، اللہ تم سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تمہارے کان اور آنکھیں نہیں بنائے تھے؟ انسان کہے گا ہاں، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا ہاں، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کہے گا کہ وہ سب کچھ کہاں ہے جو تم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے آگے بھیجا؟ یہ سن کر انسان اپنے آگے پیچھے اپنے دائیں بائیں یعنی کہ چاروں طرف دیکھے گا لیکن کوئی چیز نہ پائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کرو، اور اچھی اور بھلی بات کیا کرو۔ اور نبی کریم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم دیکھو گے کہ ہیرا کے مقام سے سوار ایک عورت تنہا بیت اللہ آئے گی اور اسے اپنی سواری کے چوری ہو جانے یا لوٹ جانے کا ڈر نہ ہوگا۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سوچنے لگا کہ قبیلہ طے یعنی کہ جو ان کا اپنا قبیلہ تھا اس کے چور ڈاکو کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا ہے اور فساد کی آگ سلگا رکھی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تم کچھ دن اور تک زندہ رہے تو کسرا کے خزانے بھی تم پر کھول دیے جائیں گے۔ تو عدی رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں، اور نبی کریم
کریم نے فرمایا کہ اگر کچھ دن تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جو کہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو، مگر اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکیلی ایک عورت ہیرا کے مقام سے سوار ہو کر بیت اللہ آئی اور طواف کیا۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود اس لشکر میں موجود تھا جس نے کسرا کی سلطنت کو فتح کیا۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔